اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے. کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں, اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں. وہ ہمیں لگانے پڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں, لیجسلیشن بھی ہے, ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے, تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال, کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے, اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے, یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے, اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے, اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. تو ہم لیجسلیچر میں جائیں گے, دونوں ایوانوں سے بات کریں گے, اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے ٹو انشور دا انفورسمنٹ انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ, تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی. بیکاز 2 ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں, اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے, میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے, جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے, اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں, تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے, اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ ان دا بجٹ اسپیچ. بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود کوشچن اینڈ آنسر. جی بہت شکریہ. جی 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 نمبر 1 کیا یہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال, سال میں پچھلے سال میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے, کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں, تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے اس میں پہلے آپ شاید تو نہ سمجھیں, انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے واپس, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, فنانس سیکرٹری بھی ہیں, اس کے علاوہ انڈسٹری پروڈکشن کے سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں جو والد صاحب جب انکل تھے, میں نے ان کے ساتھ انڈیا گیا, تو انڈیا میں اس وقت بھی انڈیا میں ادارے جو ادھر پہلے کام کرتے ہیں. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کوشچن ہے, کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کرتے. اچھا جی, تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے 1-2 چیزیں میں کہوں گا, اور پھر میں چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے, جیسے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن, اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں, اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی, کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو سی پی آئی کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ, لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے, جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے,
لیکن اس پینشن کو, لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے سی پی آئی کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا, کہ اگر 7% ہے, کیوں 7% ہے, یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے, یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level, جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا, اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ, میں نے کل بھی کہا, ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں, ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر GDP, جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے HPL اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں, ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں, جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز, اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کریٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, میکنائزیشن کی بات ہے, اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے, اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا. ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا, یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کی پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین, اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں, جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, جیسے ایگری فائنینسنگ ہے, یا کچھ ٹیکسز ہیں FED ہے, یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے, آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچر بینچ مارک, اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور اس کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, which is I think is ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ہے ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے, سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر میں, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ, آن اے سیریس نوٹ, عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبہ ٹیکسر میں ہی تھا, تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, وہیں سے آئے آپ, تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. جی یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہیڈس آف یو کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی ڈسکشن کی آن اسٹارٹ کے طور پہ بہت ہی کمپوز وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈلیور کیا, اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر, لیٹ می اپریشیٹ فار. سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے.
آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے، لمیٹڈ ہے، کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی؟ کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے they were outside on the roads اور they were demanding کہ 50% کیا جائے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 7% سے جم کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے، جو لیول ہے، وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے سیکرٹری کا بہت کچھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا ابھی کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے. آ جائیں گے. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں خوشحال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے، جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں. کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں، یا یہ لانگ رن کیونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا فلو ہے، تو کیا یہ کیش ہی اکانومی ہماری چلے گی، اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال بات ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے، کوئی سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، طاہر صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہے اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں، کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے، جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک اٹس دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%، رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے، اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آور رسپانس بیک ٹو دوز پیپل ہو آر پیئنگ ٹیکسز ان دس کنٹری، کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں، اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں، تو اگر ہم یہ 1.9% اور یہ آپ کو شاید
فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. جی بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈس، ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی، اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کریٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا، سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی، اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا، 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا، اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے، جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور پلس آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے، ریسورسز کو دیکھنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ، کہ ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی، اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کریٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی، لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے. جی آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آ جائے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا، بزنسز کو بھی سنا تھا، یوزرس کو بھی کافی سنا تھا، بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنس پروپوز کی. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورس تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے، اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرس کے تھرو کیش پہ ڈلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلس ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلس ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی ہے. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو، جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس، جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مشکل تھی، ان کو نہیں پتا تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے، وہ سیلس ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے، ان کو ایف پی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این دے دیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں، اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی.
آپ کو APR سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس کو کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لے جائیں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں جو مینوفیکچررز ہیں وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈس پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج پہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈس بھی آ رہی تھیں اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈس جہاں سیل کریں, بس جی آئی تھنک تو میں صرف یہ ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی. فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ بلیار صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ جو پوسٹ بجٹ آپ کی بریفنگ ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اس وقت پر جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. شہباز صاحب بیٹھ جائیں, سوال. ویسے بھی ایک روایت رہی ہے ویسے بھی ایک روایت رہی ہے کہ یہ جب سے معاملہ ہوتا ہے تو منسٹر صاحب کھل کر کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات کرتے ہیں سارے معاملہ جی ادھر آئیے. سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس سے آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو NFC کے ریسورس اس کے کچھ اپیل نہیں کر رہے. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ NFC کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں. نہیں پھر میری ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ NFC. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں NFC کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ دا نیشنل فسکل پیکٹ وچ وی ہیو سائنڈ ود دا پروونسز, بیکاز وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے, ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی, آپ اس کا فکر نہ کریں, آگے چلیں. آج کی ایک خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ خبر درست ہے؟ یہ خبر کہاں سے آئی ہے جی؟ اچھا پھر یہ آپ نہیں دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں, کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں اور اگر فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. جی آگے جی, یہ بات پوری ہو جانے دیں گا. بات پوری ہو گئی. کیوں جی ایسی کوئی ہے نہیں سر, کوئی ایسی چیز نہیں بتا یار, ایسی کوئی بجلی پہ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن جنرلی ریٹ کم کرنے کی ہے.
तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। बताइए। सर आखिरी सवाल, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, आप अपने कॉलीग का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें ना, उनकी बात मुकम्मल होने नहीं दें। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मर्जी नहीं देंगे। यही सर, बैठे सवाल हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, बैठे हैं। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, या क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है? एक तरफ 30,000 सैलरी मिलती है, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए मिलती है सर। ये आपका, ये नहीं, मैं सुन लें ना बात, साथ साथ सुनते जाएं। हाँ, मुकम्मल कर लें, ओके। तो अगर आप, चूँकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको, मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब जी। आप बताइए सर। सैयद मुश्तफा रिजवान मशीद, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50 हज़ार निजकारी में निकल आ रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया, सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन पे 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप जब 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये PD जो है, एक एग्जाम्पल है कि उसको 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है, वही अगर उसका ये हाल है तो बाकी को क्या होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो है पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई जवाब नहीं। देखिए, अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, पीरियड। तो इसलिए दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूँगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, पीरियड। और इस नहीं, देखिए, सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें, मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो द स्टार्टिंग जुलाई 125 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज़ भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है।
تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. سر آن بہاف آف دی کمیونٹی میں انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے ایشو ریزالو کیے. اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی آپ بات مکمل کر لیجئے. آپ بات مکمل نہیں دیکھیں, آرام سے میں آپ کو میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں. آرام سے بات کیجئے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, آپ سے ریکویسٹ. جی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے پاور کچھ بھی کرا سکتے ہیں, اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی منتیں کی ہیں کہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا, یہ بریفنگ کرتے ہیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایروگنس کو لے ہماری بات نہیں سنیں گے, اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے. Now coming to the point, and once again thank you to the information minister of the PIU who came to this place despite the hot weather. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ کو بھی یہ میوچل ریسپیکٹ. شہباز صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں میں گئے, یہ میوچل ریسپیکٹ. شہباز آپ یہ نہ بات کریں, میوچل ریسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. سیکرٹری فائنانس وہاں گئے ہیں. آپ بجٹ پہ آ جائیں. سر تھوڑا بجٹ سانو سمجھ ہی نہیں کہ تھے. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ نہیں, عرض کیا. مائی کوسچن از, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا لیکن جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی, جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کے بجٹ کا ایک ایسا پرپوزل ہے کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے اس پہ 400 روپے ٹیکس ہے, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس ہے. آپ کیش اکانومی کو انکریج کر رہے ہیں یا ڈسکریج کر رہے ہیں؟ 20,000 پہ 2% ریٹ ہے, 21,000 آن ورڈس. میں 5 لاکھ کی بھی کروں گا تو 0.25%. ذرا اس پہ کیا یہ نارملی ہوئے ہیں. سیکنڈلی سن لیں کہ جو برین ڈرین ملک سے ہو رہا ہے اور آپ نے اس کا نوٹس لیا, اور جو ایک جرمانہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر لگایا ہوا ہے 10%, اس میں آپ نے 1% کمی فرمائی. سر 1% کمی فرمانے سے جو برین ڈرین ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا؟ تھینک یو سر. شہباز خان صاحب, میں شکریہ. اگر آپ کچھ دیر رک جاتے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں نے صرف 3 چیزوں پہ بات کی تھی کہ اسٹرکچرل ریفارمز پہ. اینڈ آئی ہوپ آپ کے جو کچھ کولیگز یہاں بیٹھے ہیں, میں نے خاص طور پہ ٹیرف پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ کیوں ہم ریفارمز جو ہیں وہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. اینڈ وائی, بیکاز بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی, رائٹ. تو اس میں یہ جو میں کل بھی کہا کہ دس از این ایسٹ ایشیا مومنٹ فار پاکستان, تو میں وہ دہرا نہیں سکتا بیکاز وہ آپ سن لیں گے. اسی طرح میں نے شہباز رانا صاحب کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دس از ڈائریکشن آف ٹریول. مجھے چونکہ آپ سب ایسے کولیگز ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اور اس کی اکانومی کو بہت دیر سے آپ کور کر رہے ہیں. کوئی 10 سال 11 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب اس نوکری میں. میں نے کوئی چیز اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ کسی دہائی میں یہ ہو گیا ہو. میں نے تو پچھلے 10-11 سال میں چیز نہیں دیکھی, اور وہ بھی 1 سال کے اندر. بیکاز شہباز رانا صاحب, اٹ اسٹارٹس ود ایکنالجمنٹ. کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیو بوجھ پڑا. اب جو کچھ ہمارے اس فسکل اسپیس میں اویلیبل تھا, دس از ڈائریکشن آف ٹریول, کہ ہم انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے. آپ تو اوپر سرچارج پہ چلے گئے ہیں, تو ہم جو نچلی سلیبز ہیں اس میں جو بھی اضافہ میں ہوا اس میں کم از کم ہم کمی لانے کی ہم نے کوشش کی ہے. اینڈ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو آن دس جرنی. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹس, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, کہ وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر ٹیکس تو اتنا ہے, آپ نے 0.5%, وہ بھی مڈ کارپوریٹ. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ جو ایس ایم ای ہے, جو مڈ مارکیٹ ہے, کہیں وہاں سے تو شروع کریں نا, کہیں سے شروع تو کریں.
تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس کو اسی طرح آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی چیز کبھی جو ریورس نہیں ہوئی تھی ہم نے آپ کو کم از کم ریورسل میں ڈال دیا ہے، لیکن بھی ایونچول اینڈ اسٹیٹ یہ نہیں ہے. تو اگر آپ میری درخواست یہ ہوگی اس کو اس طرح دیکھیں کہ ڈائریکشن آف ٹریول کو دیکھیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے، اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے، ویدر از دا فارمل سیکٹر، دا مینوفیکچرنگ سیکٹر، دا سیلری کلاس، آئی بین سیئنگ اٹ ریپیٹڈلی کہ ہم کم از کم آپ کو اندھیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں، ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے، اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا، تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی، ٹیکس ریٹس والی، ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں آپ وہ ریٹس پہ سیدھا آ جائیں. اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرنٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 8% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلوتھنگ تھی، جو بوٹیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزلی سوٹ 15,000 18,000 12,000 اس طرح کا آتا ہے، وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10 15 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے لیکن نیچرلی الیکٹریکل گڈس سے زیادہ تھے، تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں. وہ نہیں. شہباز صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں، دھوم میں بھی کھڑے رہے. کریں جی کریں. جی پلیز. سر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا؟ نہیں میں بتاتا ہوں شہباز آپ سر سمجھ آ گیا سوال. سر عرض تو سنیں سر دیکھیں 2 باتیں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا افیکٹ آئے گا، یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. اور جو ریٹ ڈیفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بات بعد میں کی ہے، حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں، دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے، یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں، وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں، ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے، وہ کیش کے اوپر ڈیلیوری لے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میسو کیش ڈیلیوری، آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈیلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا، یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں، جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے، اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18%
کا ڈفرینشیل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشیل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں دیکھیں تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی, کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہے, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا ہے. تھینک یو. جی یہ ذرا مدثر یار وہ اس طرح نہ کریں, آپ نے میں کو درسوں بھی اسی طرح کیا ہے بھائی, آپ کا نام آئے گا نا کرنے دیجیے پلیز. آپ بات کیجئے جی, یا آپ بات کیجئے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ملکم صاحب نے کہا کہ سلفر لیول جو نیٹ آپ نے سرچارج لگایا ہے اور نیٹ ترمیم کی بات کی کل بجٹ اسپیچ میں, اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ سرچارج بجلی کے بلوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا. ایک تو تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دیجیے گا. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے نیکسٹ فسکل ایئر میں جو انڈسٹری کی گروتھ ہے یا سروس سیکٹر کی اوور آل گروتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے امپلائمنٹ جنریشن کا ٹارگیٹ آپ نے کیا رکھا ہے اپنے کیلکولیشن میں کہ نیکسٹ ایئر اکانومی کتنی جاب کنٹریبیوٹ کرے گی؟ اچھا, یہ جو پہلا سوال ہے سر, ایکچولی یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. اچھا دیکھیے, یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے سرچارج والا, یہ ایکچولی تو یہ پاور ڈویژن کا بل تھا جس میں ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایس ایس آلریڈی ان کے پاس لمٹ ہے, یہ لگایا نہیں گیا, اس کی لمٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا. پاور منسٹر کے پاس جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں صرف اپنے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسینشلی پاور سیکٹر میں وہ ایک میجر ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مہنگے کریڈٹ کو سستے کریڈٹ سے بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک انیبلنگ پروویژن کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکلی آپ کا بہتر ہوگا کہ پاور منسٹر یا سیکرٹری پاور سے اس کو ایڈریس کریں. تو آپ کو بتا دیں اس وقت کوئی ریٹ نہیں بدل رہا, اس کی ایک انیبلنگ پروویژن یہ کل پاور منسٹر نے کیبنٹ میں بھی بتایا. تھینک یو. نہیں یار دیکھو, مدثر نے کوئی 6 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, اس کو اب جی بتائیے جی بتائیے جی. سارا یہ سیکنڈ لے لیتے ہیں, مدثر صاحب ناراض ہو رہے ہیں ان سے سن لو. سر چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیلری آپ ہو گئی ہے 13 لاکھ روپے, ارکان پارلیمنٹ کی سیلری ہو گئی ہے آلموسٹ مور دین 5 لاکھ, لیکن آپ نے منیمم ویج 37,000 پہ ہی مینٹین رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی جو منیمم ویج والا ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے, اس کا منیمم ویج کیوں نہیں ریوائز کیا گیا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1 جولائی 2025 سے ملٹری جو امپلائز ہیں ان کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں انکلوڈ کیا جانا تھا, ان کو بھی نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ سر میئرس لیے جانے تھے وہ آپ نے نہیں لیے, لیکن جو میئرس لیے جانے تھے وہ نہیں لیے, جو نہیں لیے جانے تھے وہ لے لیے ہیں. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیجیے, آپ کا جو ٹارگیٹ ہے 14,131 ارب روپے کا, انٹرنل اسسمنٹ یہ ہے کہ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ 11,800 11,900 تک پہنچ رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں 2.2 ٹریلین تک کا ایکسٹرنل ایڈیشنل جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کی گروتھ اور انفلیشن کا اگر جو کیلکولیشن نکالی جائے تو آلموسٹ کوئی 1.5 1.6 ٹریلین کا آتا ہے. ایڈیشنل جو 600 اراؤنڈ 700 کا جو میئرس ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کتنے شور ہیں جب تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مور دین 3.5% نہیں ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر کا ٹارگیٹ ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟
یا پھر نیکسٹ فسکل ایئر میں بھی آپ کرنٹ فسکل ایئر کی طرح 1.2 1.3 کے مدثر سوال مکمل ہو گیا. آپ ذرا سن لیں. لیٹ می آنسر دا سیکنڈ کوشچن فرسٹ, اور اس کے بعد چیئرمین ایف ای آر اس پہ بات کریں گے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو ہمیں یہ رپیٹ نہ کرنا پڑتا, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر اینڈ یو ہیو آسکڈ دس کویسچن. کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے تھے, ہم نے بڑی کوشش کی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات, انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے, اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, جو ہم نے کر کے دکھائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایڈیشنل 312 بلین روپیز آف ایڈیشنل میجرز ان دس ڈیلٹا. تو یہ سر آپ کا جواب ہے. ہاں, منیمم ویج جو ہے جی, دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر. تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر. جو بات کرتے ہیں نا, ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہیں جی. تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پائی ان سے ہم بات کر لیں. جی جو ملازم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ملازم یا بڑا ملازم ہوتا ہے, پیسے کمانے کے لیے آتا ہے, اس کی جاب ہوتی ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں, وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی تنخواہ بڑھائی ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% ٹیکس لگایا ہے, یا ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس دیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا نیشنل ہے اس کا؟ ٹھیک, تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین ایف بی آر کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر پہ ہے. یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ تو یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. صاحب صحیح نہیں لگا. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار, دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا 2 طرح پاکستان میں آتا ہے.
ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 16-18% GST تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی, بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثنا دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے, ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے, ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ ہے ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ, 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے, کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتا ہے, اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے, سولر لگنا چاہیے, لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری ہے. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں, ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں, ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. بن رہے ہیں, سنبل ہو رہے ہیں, لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 میکنزم ہیں. ایک تو ECC میں ہم ساری جو کموڈٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں. وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ اور چیزوں سے تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے. دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو SN اقبال صاحب کے تحت ہے. دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے. دس از بیک ٹو انفورسمنٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ ایک ایسا اس انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے. جی آپ بتائیے. جی چیئرمین ابھی صاحب سے بات ہے کہ جس طرح سے ابھی چاہتا تھا کہ گردشی قرضہ جو ہے اس کو ہم سرچارج بنا کے یعنی کہ آپ اس پہ لے کے آئیں گے اور اس کا سرچارج ہم صارفین سے وصول کریں گے. تو یہ تھوڑا سا اس کا میکینزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ یہ پیسے آپ سر وہ پاور ڈویژن والا معاملہ. دیکھیں پھر میں آپ کی پہلی بات ہو چکی ہے. دس از ریلیٹڈ ٹو 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے, جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں ہونے جا رہا. سوال یہ ہے پوری بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن, اس کے لیے کوئی انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1-2 یوتھ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The government has to provide enabling environment to the youth. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے, رائٹ. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں, اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرنور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں
اور ان کو وی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں, یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری, سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی, اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے. یار آپ کا نام خلیق کیا نہیں ہے؟ ابھی انہوں نے خلیق کا نہیں کہا ہے. اگر ہے تو آپ پوچھ لیں جناب صاحب پلیز. یہ لسٹ کاسے بن کے آتی ہے کہ ڈان ہمیشہ ایکسکلوڈ ہوتا ہے. نمبر 1. سیکنڈلی سر, میں سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے ابھی فسکل ڈسپلن کی, اور ان کی جو وہ بات کر رہے تھے فسکل ڈسپلن کے ساتھ جو ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں, 4 بڑے ہیں جو آپ نے بتائے. اس میں سے سوائے جو بلڈ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے, اس کی وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا جو ڈیفینس میں انکریز ہے, جو سبسڈیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں, کمی کوئی نہیں ہے. اس طرح جو سول اپنا رننگ آف سول گورنمنٹ کی بات کریں, پچھلے سال سے تقریباً 90 یا 100 بلین کی انکریز ہے. 5% کی انفلیشن آپ کی جو انفلیشن ہے اس کے اوپر تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے, جو 17-18% کی انکریز ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا یہ کہ جو پبلک آپ نے کہا کہ ایم ایل ایز جو زیرو کی ہم نے سیلریز کم نہیں ہے, پچھلے 9 سال سے فریز تھی. فائن, آپ نے ان کا جو پی ایس ٹی پی کا شیئر ہے اے پی سی سی میں جو اپروو ہے 50 بلین روپیز, جو ان کو اسکیمس آپ کو بھی پتہ ہے وہ مس یوز ہے, وہ ضائع ہوتا ہے, وہ کرپشن میں جاتا ہے, وہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے بات اناؤنس اے پی سی سی میں اپروو کیا 50 بلین, بجٹ میں اس کو 70 بلین کر دیا. یہ 70 بلین کیسے ہوا, کہاں ہوا؟ جی خلیق صاحب, میں پہلے سر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اچھا بے شک نوٹ کرنا, مجھے بار بار موقع نہیں ملتا, میں کافی دن سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں بالکل آخری بتائیے. یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ آئی ایم ایف سے کلیئرڈ ہے, اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی, یا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا, جب آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا, اس میں ڈفرینٹ بجٹ ہوگا؟ جی فیئر انف جی. پہلی بات تو خلیق صاحب, میں آپ کو چونکہ آپ نے ڈان سے شروع کیا, میں پھر اس کے بعد ہینڈ اٹ اوور ٹو فائنانس سیکرٹری صاحب. میں بہت مشکور ہوں کہ جو ڈان گروپ نے جو کلائمیٹ چینج پہ جو انیشیٹو لیا ہے, بہت میں اس کا مشکور ہوں. بیکاز آئی ہیو کیپٹ آن سیئنگ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان. جو بریتھ پاکستان کے تھرو آپ نے اس کو آپ آگے لے کر چلے ہیں, آئی ہیو ٹو کمینڈ یو, یور انسٹیٹیوشن, اور آپ کے جو اسپانسرز ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بیکاز اس کو اجاگر کرنے میں اور اس کی جو امپورٹنس ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج اب وہ بات نہیں رہی کہ 22 کے فلڈز آ گئے خدا نہ خواستہ. اب تو جو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہر ہفتے جو جھکڑ چلتے ہیں اور جو اولے گرتے ہیں, یہ دس از نیور ہیپنڈ بیفور. دس از وی آر لیونگ کلائمیٹ چینج ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی انسٹیٹیوشن کا فار لیڈنگ دا چارج انڈر بریتھ پاکستان. دوسرا جی, آپ اگر آپ اس کا ذکر کریں. جی تھینک یو کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جو ہے آپ نے ایکسپینڈیچرس کی بات کی, سو انٹرسٹ پیمنٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ کوئی ہمارا 8.3% کی ریڈکشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رننگ آف سول گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں 10.3% کا انکریز ہے. اس میں آف کورس 6% وہ جو ہم اوریجنل جو پروپوزل کیبنٹ میں لے کے گئے تھے سیلری انکریز کا وہ ہے, اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے رننگ آف سول گورنمنٹ میں نان ای آر ای بھی ہوتا ہے, ای آر ای کے علاوہ. سو نان ای آر ای میں جو انفلیشن انکریز ہے اگلے سال کی جو پروجیکٹڈ ہے 7.5%, اس کا انکریز ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے ایلوکیشن رکھی ہیں نان ای آر ای سائڈ پہ, جیسے سویلین آرم فورسز ہماری آپ کو پتہ ہے ایف سیز خاص طور پہ جو بلوچستان اور کے پی میں جو اگینسٹ ٹیررزم جو فائٹ چل رہی ہے, ہم نے ان کے لیے ذرا ریلیٹیولی اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ اس میں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. اور سیکنڈلی ایف بی آر کی کچھ جو انیشیٹیوز ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے, اس کے لیے اس میں کچھ ایلوکیشن ہے. جو آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ کے علاوہ کہیں اور ریڈکشن نہیں ہوئی, یہ میں آپ سے رسپیکٹفلی عرض کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. سبسڈیز کا اگر آپ دیکھیں فگر, تو ہمارا جو سبسڈیز کا بی تھا اس آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کا,
وہ 1.363 ٹریلین تھا اینڈ وی ہیو بجٹڈ نیکسٹ ایئر ایٹ 1.186 ٹریلین. سو اس میں سبسٹینشیل آپ کہیں کہ آپ کا ڈیکریز ہے. آپ اس کے علاوہ باقی ایکسپینڈیچرز دیکھیں, اس پہ پہلے بھی فائنانس منسٹر نے بھی بات کی ہے. اوور آل اگر آپ PSDP کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ کا جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اٹ ہیز انکریز جسٹ بائی 2%. اچھا, میں آپ کو رننگ آف سول گورنمنٹ کے پچھلے سالوں کے بھی ایکسپینڈیچر بتا دوں. آپ کو 2021-22 سے جب ہم 22-23 میں گئے ہمارا کوئی 15.9% کا انکریز تھا. اس کے بعد اگلے سال 13.6% کا انکریز, 23.6% کا انکریز تھا, 23.6%. سو رائٹ سائزنگ کا فیوچر جو آپ کی جو سیونگز ہیں اس طرح ہیں کہ آپ کی جو ویکنٹ پوسٹ تھی جن کو ہم بجٹ نہیں کرتے, لیکن ویکنٹ پوسٹ اگر ہے تو دیر از آل لائکلیہڈ کہ وہ ویکنٹ پوسٹ فل ہو جائے گی اور اس کا آپ کو پھر امپیکٹ آئے گا, فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. سو وہ اس کا آپ کی اگلے سالوں میں ایک طرح سے فیوچر سیونگ ہے جو آپ نے رائٹ سائزنگ کے ذریعے سے جو ویکنٹ پوسٹ کو ابالش کرایا ہے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, آنیسٹلی اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ کر نہیں سکتے ان حالات میں. سو آئی تھنک دس از دی بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. جی IMF کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا آن گوئنگ ڈسکشن, یہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں دیز نمبرز آر لاکڈ ود IMF. جناب آپ نے سوال پرسوں پوچھ لیا تھا, آپ کو ریکویسٹ ہے باتوں کو ساتھ کریں بات کریں. ٹھیک. سر ایک تو میں یہ 10 برسہ عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو اسپورٹ پرسن اختیار کا لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپورٹس مین وہ کس لیے لگایا کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں, ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں, یہ جواب نہیں دیتے. اچھا, اوپر سے آپ نے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے وہ مطلب پوسٹ پون کر دی. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے مطاب بھائی نے کہا ساروں نے, وہ مس رپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میں یہ اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے کریں, کوئی ان کا رسپونڈ کر دے تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چاہیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب, یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگیٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, یہ پوائنٹ امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں سے کریں, وہ اس میں کوئی بتا. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم یہ بہت ریلیٹڈ ہے, ڈونٹ انٹرپٹ می. یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو ابھی آپ نے کہا. کریں آپ بات کریں. 3 ہو گیا, آپ چوتھا بتائیں. کاسمیٹکس, پرفیوم, کافیز, ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے نوٹڈ جو ایٹم ہے, تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ ہے. تھینک یو. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا, میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں. جی نجیب صاحب, یہ پہلے 3rd اسکیجول کا جواب دے دیں. تو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کریں. حامد صاحب میں ایک منٹ. میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے, اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سنیں. جی ملے گا جی بالکل, لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے, چھوٹا جواب دیجیے گا, ہاں مختصر جواب دیجیے گا, بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا ہے پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں, اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ, وہاں پہ پراپر ویلیویشن کا جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. نہیں, اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے 3rd اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں,
آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اسے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو, لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اسے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیڈول انیبلز us ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure. یار آئیے پلیز بات کریں سر. ڈی صاحب پلیز گو ہے یار, ایک سیکنڈ پلیز. 10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے؟ دوسرا جو بٹیز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا وہ کتنا پرسنٹ ہے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریب یاد ہو آپ نے کہا کہ بیٹی کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں 20 سال سے. آپ مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے؟ دوسرا سر آپ نے بہت ساری جنرل صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہے ایگزمپشن برقرار رکھنی ہے. 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر, اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے, شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹل ہیں, اور ضیاءالدین ہے. آپ کو اس تو دوسرے کے جواب میں دے دوں گا این پی او والا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں اتنے سارے اداروں کو, عوام پہ تو آپ نے پریشر ختم کر, اور لیکن یہ بات کونسل بھی ہے ساری تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر آپ نہیں ابھی دوسرا ہی ہے. سوال نہیں ہے, یہ 6.5 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے لیا, کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو ہزار ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں, حالانکہ آپ ساری سبسڈی برقرار کرتے ہیں. جی آئی تھنک یہ کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے اب یاد نہیں رہا, لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے آپ فکر نہ کریں. لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے, میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں, پھر یہ این پی اوز پہ آئیں گے, پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے. دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں. دا ٹرانسمیشن لاسز اسٹل نیڈ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے, آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے, کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامپٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات یہ دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی. ہمارے یہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیڈول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے, ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں, اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں ملتی ہے. ہاں البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ, ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے, اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا. سو اسے پیریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے انہیں پیریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے. اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے, آپ نے اسکیڈول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے, آپ اس سے باہر رہیں گے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہیں جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پرافٹ میں ان گورننس اسٹرکچر میں ہے
کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس اسٹرکچر کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا. ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں. ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پروفٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے. تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے، رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے. یہ جی ان کا آخری سوال جی، یہ جو اس کا امپیکٹ بتا دیں جی بھائی جب بیٹھ جائیے نا، بیٹھ کرتے ہیں نا، کیا ہو گیا، بیٹھ دیں گے سیکٹری صاحب کہیں نہیں جاتے. ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل ایسٹیمیٹس ہے 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کی ہے، اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو، خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو. لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں. کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے، اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے. آپ اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ. کنٹریبیوٹری آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس، اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر. چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی. نہیں ابھی سنا بھائی پھر اگلی دفعہ نا ادھر آپ کے ڈی جی صاحب نا ان سے ہینڈل لیا. یہ ناکامی کی ایک داستان ہے. اس سال کے دوران پی او ایس ناکام ہوا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے، ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں، پراپرٹی کی جو تجاویز تھی وہ ناکام ہوئی ہے. اس کے باوجود ایف بی آر کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. اب جو سوال پوچھیے جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے یہ آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ. پچھلے سال میں ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ. پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں, بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ. میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا, وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی
کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں. تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا، کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے. تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں، اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے، انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے. اب ہم نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. جی جی آپ بتائیے، جی آپ بتائیے. دوسرا یہ کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی، لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپ کا کچھ کہا جاتا ہے یو بی آئی کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی، اپروول ہو گئی، فائنانس نے بھی اپروول دے دی، ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا جو کلیئرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت کا، سر نہ کم از کم اجرت کو انڈسٹریلسٹ اپنے خوشی سے دینا چاہتے ہیں، نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی بل پہ کرنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا تو خیال رکھنا ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اچھا ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے کچھ چیئرمین نظریات صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور ایف بی آر کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے سخت جو ہے وہ اختیارات بہا دیتی ہیں ایف بی آر کو کہ آپ نے ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگڑیال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں، کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں، ہم پولیس بھجوا دیں، ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از دا انسٹیٹیوشنل وے آف میکنگ شور کہ دس پرٹیکولر سیگمنٹ کمز ان ٹو دا نیٹ، اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں، میں جو پوری ایف بی آر کی ٹیکس رجیم ہے نا، ایکسیپٹ فار جی ڈیز جو کسٹمز والے ڈکلیئر کرتے ہیں، امپورٹرز ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر مبنی ہے کہ انسان خود جو ڈکلیئر کرتا ہے اٹ از ایکسیپٹیڈ انٹل کویسچنڈ ادروائز. جی ڈی جو ہے اس نے اپروو ہونا ہوتا ہے، جو ڈکلیریشن ہے اس میں کسٹم اتھارٹیز اپروو کرتی ہے. ایف بی آر میں صرف وہ ایک چیز رہ گئی ہے جس میں سیلف اسیسمنٹ کو آٹومیٹکلی وہاں بھی گرین چینل میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. اب سیلف اسیسمنٹ کا موڈ تب چل سکتا ہے جب اسٹرانگ ڈیٹرنس موجود ہو. اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی ایف بی آر سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا، اگر آپ آئی ہوپ اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول، تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا؟ آپ دو چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک، آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ، اور اس میں پرنسپل کیا ہے؟ نو یور کسٹمر. تو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ سفر نا کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے، میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف آپ جا رہے ہیں، اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری رجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں تو پیمنٹ، گڈز کی موومنٹ اور انوائسز،
یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو اس سارا ایک ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے. صرف ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس پہ فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائیں جو بہت سوچ سمجھ کے لائیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. جو آئی تھنک جی لاسٹ ٹو کوشچن جی لاسٹ ٹو کوشچن. جی جی آپ پوچھیے جی لاسٹ ٹو کوشچن جی بس. تھینک یو. یہ مہتاب ہے سامنے بیٹھا ہوا. مہتاب آپ نے اس پہ لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 66% ہے اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو بات فارنر کیوں کرے گا. لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹراڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ اسپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹیو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کو کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. مہتاب صاحب لاسٹ کوشچن جی اب بتا دیجیے. یہ آخری سوال ہے, مہتاب صاحب کر رہے ہیں جی آپ کریں مہتاب صاحب. ایک تو اگلے مالی سال کے دوران 2 بانڈز کی ری پیمنٹ ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں, ٹھیک. اور دوسرا آپ نے جو سلیب چینج کی ہے انکم ٹیکس, پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن دی ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ, چونکہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے, تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پرپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا تھا؟ مہتاب صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. آئی ایم گلیڈ سم ون از ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیٹلی پریپیئرڈ, ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود رسپیکٹ ٹو, یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن, ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ.
تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB دیٹس ورک ان پروگرس، تاکہ اس سال کے آخر سے پہلے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حجم نہیں چاہیے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈائیورسفکیشن ٹریڈ ایز وی موو فارورڈ. اور باقی جیسے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی جائے گی تو وی ڈو وانٹ ٹو ایکسیس دا یورو اینڈ دا US ڈالر مارکیٹ، جو مجھے 26 میں اس کا امکان نظر آتا ہے، سرٹنلی ناٹ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر، بیکاز اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریٹنگ پہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا سوورن. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی، اب اس میں دس از سم تھنگ وچ از ورک ان پروگرس، بیکاز مہتاب صاحب جو ہم نے پہلے بات کی ہے نا، انہوں نے بھی پہلے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ 6 سے 10% پہ جانا ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لانا ہے نا، کہیں سے کہیں سے تو یہ پیسہ لانا ہے، بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا، بیکاز ایوری نمبر از لاکڈ، سو وی ہیو ٹو گیٹ منی فرام سم ویئر ٹو پرووائڈ ریلیف سم ویئر. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ ورک ان پروگرس ہے. ہم آپ کو اس میں بالکل جو جی یہ 2.5% تو میں نے بجٹ کی سپیچ میں کہہ دیا ہے، لیکن اس میں منسٹر صاحب نے آپ کو وہاں 2.5% کہہ دیا نا سلیب جو. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ سب لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں موجود نہیں تھے، سو فرسٹ آف آل آئی ریگریٹ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں، ٹریڈیشنز کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران چیئرمین FBR خود آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں. ان ٹرمز آف ہیونگ دیز ٹائپ آف ڈسکشنز وی ول کنٹینیو ٹو ایکسلریٹ دس. اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی حق میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھا سکیں، تاکہ ہم میں آج صبح ہی چیئرمین صاحب سے بات کر رہا تھا، راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ، کہ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ؟ اگر اف وی آر ویل آن آ وے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز، جو ویدر اٹس آن دا پینشن سائڈ، ٹیکسیشن سائڈ، انرجی سائڈ، ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے، ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر، بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے، لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، میں آپ کو یہ آئی وانٹ ٹو، اٹس ناٹ اے کوشچن آف ٹوڈے اور ٹمورو اور وٹ ایور، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے. ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے، سو دیٹ اٹ ڈزنٹ بیکم، اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو. اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار، یہ کیونکہ ایک سیکنڈ میڈم، یہ مہتاب صاحب جو نائب صدر ہے تحریک مزاحمت میں، ان کے لیے میں ایک سیکنڈ نہیں، صدر شہباز رانا. اچھا دیکھیں بات سنیں، دیکھیں آپ کی ایک ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی تھی اور وہ باقی آپ اس وجہ سے ہوئے، میں اس کے لیے ہم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے، ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسینشیل پریس کانفرنس ہوگی وہ منسٹر صاحب کریں گے، کیونکہ جب ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے، اس کا نام ٹیکنیکل بریفنگ ہے، پریکٹیکلی اس میں یہی سوال ہوتے ہیں. پھر سر میری بات سن لیں نا، اور اس کے بعد اس میں سے کسی کو روک تو نہیں سکتے نا آپ یہ سوال کرنے سے، تو اس سے نا منسٹیریل کانفرنس تھوڑی سی نا لیس میننگ فل ہو جاتی تھی. آپ لیکن چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سیشن علیحدہ کر لیں گے. اس دفعہ ہم ذرا کوآرڈینیٹڈ فیشن میں چل رہے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ہم ویوارڈ ہو جائیں تو ہم ہو جائیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو.